بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کی حیثیت سے غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں کو اس کا فرمان سنائیے کہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور یہ فضل فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے قلم کے ذریعے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام کیا، اور اس کو وہ باتیں بتائی جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش کے لیڈروں کی سرکشی پر تنبیہ کی کہ یہ مال اور رتبے کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے پر انتہائی غضب سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ کا ایک بندہ ہدایت پر ہو یا خدا کی پکڑ سے بچانے والی باتیں بتا رہا ہو اور یہ سرکش اس کو جھٹلاتے ہوں تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم اس کی چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، بس بلا لے وہ اپنی حمایتوں کو، ہم بھی بلا لیں گے اپنے جان بازوں کو۔ چنانچہ آئے وہ جان باز بدر کے میدان میں۔ سورۃ القدر، قدر کے 2 معنی ہیں، ایک تقدیر بنانا، دوسرے نہایت قدر والی چیز۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جو رمضان کے 27ویں رات تھی، دونوں معنی پر پوری اترتی ہیں۔ اس رات میں قرآن کو اتار کر اس انسانیت کی تقدیر بدلنے اور اس کی بگڑی بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا، جو اس زمین پر اپنے کرتوت سے ہر جگہ ذلیل ہو رہی تھی، اور اسی لیے یہ رات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم، قابل قدر اور قیمتی رات ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے آئندہ دنیا میں ترقی و بلندی اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا وہ سامان اتارا گیا جو پچھلے 1000 مہینوں میں بھی کبھی نہ اتر سکا۔ اس لیے ہر سال اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کے پرے لیے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں جا کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ صبح تک یہی کام چلتا رہتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں بتایا گیا کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے جب انسان کی ہر نیکی بدی خواہ کتنے پردوں میں کیوں نہ کی گئی ہو اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس حقیقت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ جب زمین پورے زور کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ نہ اس کے اہل خاندان ہوں گے، نہ عز اقربا، نہ اس کا جتہ پشت پر ہوگا، اس کے نوکر چاکر، نہ اس کی دولت و جائیداد، اور نہ اس کے دوست و احباب اور مددگار، اور نہ اس کے خدا کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کے اعمال آنکھوں کے سامنے دکھائے جائیں گے، پھر جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، انسان آخرت سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے اسے سمجھانے کے لیے اس عام بدامنی کو پیش کیا گیا ہے جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مارتے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اچانک ان کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جیسے سارا عرب محسوس کر رہا تھا، کوئی اسے ختم کرنے کے متعلق نہیں سوچتا تھا۔ اس صورتحال کی طرف گھوڑوں کے ذریعے حملہ کر کے شب و خون مارنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے بے پرواہ ہو کر انسان رب کا ناشکرا ہو گیا ہے، اور وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہ وہ کیسا ہی ناپاک اور گھناؤنا کیوں نہ ہو۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہو جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے
جن کے لیے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے، اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ سورۃ القاریہ جس میں قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کا وقت اگرچہ کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے، اس طرح وہ بھی اچانک آ دھمکے گی۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت و جمعیت نہیں ہوگی۔ لوگ قبروں سے اس طرح سراسمگی کی حالت میں نکلیں گے جس طرح برسات میں پتنگے نکلتے ہیں۔ ہر ایک پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوگا۔ اس دن قلعے، مورچے، حصار تو درکنار، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ اس دن صرف نیک عمل ہی کام آنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے ترازو قائم کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت کے کبھی ختم نہ ہونے والے عیش میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ دوزخ کے کھڈے میں پھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال، دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جہاں وہ اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی ایک فکر نے ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کبھی ایک یقینی مرحلہ حساب کتاب اور جزا و سزا کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا۔ اور اس دن ہر ایک سے یہ بھی جواب طلبی ہونی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ کس راستے سے حاصل کیا اور اس کو کس راستے میں خرچ کیا، اور اللہ نے جو قوتیں، صلاحیتیں اور نعمتیں اس کو بخشی تھیں ان کا کتنا حصہ بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کے لیے استعمال کیا۔ سورۃ العصر میں بتایا گیا کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور تباہی کا راستہ کون سا ہے۔ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ابدی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنائے بغیر جدا نہ ہوتے تھے۔ سورۃ الہمزہ میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر لان تان، عیب جوہی، مال کی ہوس اور کنجوسی دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہیں۔ فرمایا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے لیے اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الماعون میں بتایا گیا کہ پہلی 3 آیتوں میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو اعلانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ اس کے بعد ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا کا واضح تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو مانگنے پر دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا صاف بتایا کہ آخرت کے تصور میں خرابی انسان میں کردار کی کمزوری اور تنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ سورۃ الکوثر، اس سے پہلی سورت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضروریت کو جس مقصد کے لیے یہاں لا کر بسایا تھا اور امن و رزق کی دعا مانگی تھی، قریش نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ وہ خدائے واحد کی بندگی بجا لاتے ہیں، نہ فقراء و یتامہ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی ہے کہ اب خیر کثیر کے خزانے یعنی بیت اللہ کو ان بد کرداروں سے چھین کر آپ کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ جب ایسا ہوا تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی دیں اور مشرکوں کی طرح کسی قسم کے شرک سے اسے آلودہ نہ ہونے دے۔ ساتھ ہی مخالفین کو دھمکی دی کہ
کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ملی تھیں، جب یہ گھر ان سے چھین جائے گا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اور نتیجے میں ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ یہ بشارت بالآخر پوری ہو کر رہی۔ سورۃ الکافرون میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کی تمام صورتوں میں قریش کے لیڈروں کو قومی اور انسانی بنیادوں پر خطاب کیا گیا ہے، کہیں بھی یا ایھا الکافرون کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، مگر اس سورہ میں ان کو صاف صاف اے کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ دین و کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارے درمیان دین کے بنیادی مسئلہ معبود کے بارے میں کوئی بات مشترک نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ بات اگرچہ ابتدا میں قریش کے کافروں کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، مگر یہ انہی تک محدود نہیں بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو ان کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا روح رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ صورت اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب لوگ مر کھپ گئے جن کی باتوں کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد پڑھتے رہے جو اس کے نازل ہوتے وقت کافر مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس سورہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافروں سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا اصل اور دائمی تقاضا ہے۔ سورہ نصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے مل سکوں، خبردار رہو، تمہارے خون تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور مقام حرام ہے۔ اس سورت کا نزول اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا، اور اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ قوموں کے عام رہنماؤں میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام لیڈر اور رہنما اگرچہ مقصد میں کامیاب ہو جائے تو عام طور پر لیڈر اور قوم خوب جشن مناتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقیدے، خیالات، عادتیں، اخلاق، رہن سہن، کاروبار اور سیاست کے طریقے، یہاں تک کہ جنگ اور صلح کے اصول و قوانین تک بالکل بدل ڈالے، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور عالمی اقوام کے امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم الشان کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد آپ کو جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ پوری عاجزی کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری توجہ کا طالب ہوں، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری زمانے میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی۔ سورہ لہب، سورہ نصر میں مدد اور فتح و غلبے کی بشارت دینے کے بعد سورہ لہب کو رکھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو برباد کر دیا۔ اور یہ پیش گوئی تھی جو ابو لہب کی زندگی میں کی گئی۔ وہ اللہ کے بجائے مال پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اور اس نے جنگ بدر میں جنگ پر جانے کے بجائے مال دے کر کرائے کے آدمیوں کو اپنی طرف سے لڑنے بھیج دیا تھا۔ ایسے لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر پیسہ ہے تو اس کے ذریعے خدا کے پکڑ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس سورے میں پیسے کی بے حقیقتی کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر اس کے اعمال کا ذکر کیا جو اس نے نیکی سمجھ کر زندگی میں کیے تھے کہ وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی وہیں جائے گی اور اس کے گردن میں آگ کی تپتی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص فتح مکہ کے بعد عقیدے کی پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورہ اخلاص میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا منشا اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا ہے
کہ اس کی ذات یا صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے بھی کسی دوسرے کی شرکت کا خیال ذہن میں نہ رہے۔ دنیا میں اللہ کو تو ہمیشہ مانا گیا ہے، مگر گمراہی یہ ہے کہ شیطان طرح طرح سے فریب دے کر انسان سے ایسی ملاوٹ کراتا رہا جس سے اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے واضح طور پر فرمایا، اعلان کر دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کی برابر کا نہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اصلاً آخری سورہ اخلاص ہے، مگر توحید کے خزانے کی حفاظت کے لیے یہ دو صورتیں الفلق اور الناس لگائی گئی ہیں۔ ان میں بندوں کو ان تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو توحید کے بارے میں ان کا قدم ڈگمگا سکتی تھیں۔ شیطان برابر بہکانے پر لگا ہوا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی ضروریت بھی طرح طرح سے انہیں بہکانے پر لگی ہوئی ہے۔ مذہبی لوگوں کے بحث میں جو ٹونوں ٹٹکوں اور جنتر منتر کے ذریعے انہیں اپنی راہ پر لگاتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں خود شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کے ایجنٹوں کی فنکاریوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے جو تمام انسانوں کا رب، ان کا الہ اور اصل بادشاہ ہے۔ فرمایا، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں مادے کو پھاڑ کر اشیاء نکالنے والے کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔